کہ کیسے ریاست کا باسی بنایا جس کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ آج پاکستانی قوم کے سامنے 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح، فادر آف دا نیشن، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایک ایسا لیڈر جس کو متحدہ ہندوستان میں وہ لوگ جو ہندوستان کا حصہ بنے وہ مسلمان، انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو چیلنج کیا، لیکن ان کی کمٹمنٹ، ان کی پروفیشنل اپروچ اور ان کے ویژن کو آج تمام ہندوستان کے مسلمان ماننے پر نہ صرف وہ اب یقین کر بیٹھے ہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو فالو کرنا شروع کر گئے ہیں۔ پھر آج کا دن 25 دسمبر کرسمس، مسیح بھائیوں کا وہ دن جہاں خوشیاں بانٹتے ہیں، اور آج انسانیت کی بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ اور پھر آج کا ایک دن، کل رانا ثناء اللہ خان کا لاہور ہائی کورٹ کی ضمانت کے بعد جو کل پورا دن میڈیا نے جو کچھ دکھایا، جو قوم کے سامنے رکھا، اس کے لیے آج میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہم عدالتوں کا، پرائم منسٹر صاحب اور ہماری پوری ٹیم عدالتوں کو نہ صرف ویلیو کرتے ہیں، ان پر یقین ہے ہمارا، اور عدالتوں کی عزت سب پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ فیصلہ آپ کے مقصد کا یا مطلب کا آئے تو الگ ورژن، خلاف آئے تو الگ ورژن۔ عدالتوں کے لیے ایک ریاست میں احترام جب نہیں ہوگا تو ملک کبھی بھی اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکے گا، اپنی سوچ اور اپنی ویژن اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق۔ ایک اور چیز، کل لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا ابھی تک آرڈر نہیں آیا، اور میڈیا میں کل پرسپشن یہ بنا کہ شاید رانا ثناء اللہ بری ہو گیا ہے، وہ معصوم ہے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ابھی بھی وہ ملزم ہیں۔ آج ابھی اسی وقت تک آرڈر کیونکہ نہیں آیا، اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے جولائی سے لے کر اب تک نیشنل اسمبلی، سینٹ میں، ڈیفرنٹ پریس کانفرنسز میں ہر جگہ میں گیا اور میں نے کہا کہ 17 دن کے اندر تمام ثبوت، اور میں نے فوٹیجز کا لفظ استعمال کیا، 17 دن کے اندر تمام ثبوت ہم نے پرووائڈ کر دیے۔ 18ویں دن ٹرائل شروع ہونا تھا۔ یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس کی گئی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کیس کو ڈیلے کیا جائے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا۔ آج قوم کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ آج اگر عمران خان کے اور ہماری مدینہ کی ریاست اور نئے پاکستان کا جو ویژن ہے، اس کو اللہ کے بعد میڈیا نے، بیٹ رپورٹرز نے مجھے، مراد سعید، علی محمد خان، فروخ حبیب، علی زیدی، فیصل واڈا، یہ جو تمام پی ٹی آئی کے زرتاج گل، یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے یہ جو لوگ تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو عزت دی۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا کیا یہ نہیں بتاتا رہا کہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ لاہور میں اور قوم کی بیٹیوں کے ماؤں میں جو گولیاں ماری گئیں، پھر کیا عابد شیر علی کے والد صاحب کے وہ الفاظ، نون کے اپنے لوگ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا وہ سب بھول گئے اور آج وہ معصوم بن گئے؟ عدالت میں کیس ہے، ان کو بری نہیں کیا گیا، ضمانت دی گئی ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ پرائم منسٹر صاحب کی اس ویژن میں کہ ہم نے کرپشن، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ناسور جو میری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے، یعنی وہ لوگ جو اقتدار میں ہوں گے ان کے لیے بات کی جائے گی، میڈیا ٹرائل ہوگا، لیکن وہ جو عام پاکستانی بچہ یا لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کا کوئی عہدہ رتبہ جن کے پاس نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ کل کیونکہ فیصلہ نہیں آیا تھا، میں ملک سے باہر تھا، پرسپشن یہ دی گئی، میں کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی نہیں تھا، کہ شاید یہ میڈیا سے بھاگ رہے ہیں۔ ہماری تربیت ایسی ہوئی الحمدللہ، اللہ سے ہونے کا یقین، اور ہمارے لیڈر، ہم میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ کیا یہ قوم بھول گئی کہ منظور کے طاہر داوڑ کی لاش بارڈر پر کس سے لی تھی؟ کیا یہ قوم بھول گئی کہ جب اس ملک کی زمینوں پر وہ لوگ
جو کہتے تھے ہم ٹائریں لگاتے ہیں فائل کو، ان کے خلاف میدان میں کون نکلا؟ کیا مجھے دھمکیاں نہیں دی گئی ہوں گی آج پاکستانی قوم کے سامنے؟ ان کے سامنے ڈٹا رہا، کیونکہ یہ فلسفہ حسین ہے، ظالم کے آگے ڈٹنا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ میری کسی سے، نہ پرائم منسٹر صاحب کی نہ میری کسی سے کوئی رنجش نہیں۔ ANF ایک پروفیشنل فورس ہے، ہیڈڈ بائی کون؟ میجر جنرل، ان کے انڈر 9 بریگیڈیئرز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرائم منسٹر نے اریسٹ کیا، کیا میں نے کیا؟ کیا مینیپولیٹ کیا ہم نے؟ بالکل نہیں، ہم نے ان کی انٹرفیئرنس نہیں کی۔ لیگل پروسیڈنگز میں کسی لیول پر کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ وقت ثابت کرے گا۔ یہ ویسے بھی موسم جو ہے ضمانتوں کا موسم ہے۔ میرا سوال یہ ہے آج کہ مٹھائیاں تو ایک زمانے میں تقسیم کی گئی تھی، پھر کیا ہوا؟ یہ جو کل پومپ اینڈ شو منایا گیا، ایک تاثر دیا گیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے ANF اینٹی نارکوٹکس فورس ایک پروفیشنل فورس ہے۔ اداروں کو مضبوط کرنا، شہریار آئے گا اور چلا جائے گا، حکمران آئیں گے اور چلے جائیں گے، اصل چیز ہے پاکستان، اصل چیز ہے پاکستان کے ادارے۔ خدا کے لیے میڈیا 4th پلر آف اسٹیٹ، آپ کی بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے، ہم آپ کو ویلیو کرتے ہیں۔ آپ بھی، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آج اگر جو کچھ ہے آپ ہی کے اللہ کے فضل کے بعد میڈیا نے ہمیں اٹھایا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دونوں سائڈ دکھایا کریں۔ ایک طرف بالکل میڈیا، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، عدالتوں کی چیزیں منسٹر کیسے بتائے گا آپ کو جو چیزیں؟ اور میرے ذات سے ایک چیز جوڑی گئی کہ ویڈیو پہلی پریس کانفرنس میں میں اور DG ANF میں نے فوٹیج کسی جگہ پہ میرے ایک چیز استعمال کی، فوٹیج، اس کو عجیب طریقے سے پیش کر دیا گیا۔ پھر جب میں بات کروں کہ میں نے اگر کوئی بھی اگر زیادتیات کی ہو، جیسے پہلے لوگ بحثوں کے پرچے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، تو میں نے یہاں تک کہا کہ مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ جب میں نے کہا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ خدا کے لیے اس ریاست میں ہم قوم کے آنے والی نسلوں کے لیے کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ اوت لیتے ہیں جب اسمبلی میں جاتے ہیں، آپ کیبنٹ ممبر ہوتے ہیں، آپ اوت لیتے ہیں، آپ ہر جگہ عدالتوں میں آپ اوت لیتے ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا باسی ہوں اور میں آنسریبل ہوں، تو اس کو مذاق اڑانا۔ تو آج آپ کے سامنے یہ چیزیں میں نے رکھ دی ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تمام لیگل پروسیجرز کو سامنے رکھ کے فیصلہ آئے گا، آرڈر، اس کو پڑھیں گے، پورا آل آؤٹ جائیں گے، تاکہ پاکستان کے اندر وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بیویاں جن کے شوہر ڈرگ ایڈکٹس ہیں، جن کی نسلوں کو تباہ کر دیا گیا، جائیں کسی اس ماں سے پوچھیں جس کے سامنے اس کا بیٹا زندہ لاش بنا بیٹھا ہوا ہے، اس بیوہ سے پوچھیں، اس بیٹی سے پوچھیں کہ باپ کے ڈرگی ہونے سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ خدا کے لیے ہم ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک ایسے شخص کی بات کرتے ہیں، کیا اس کے اوپر الزامات اگر نہ ہوتے تو میں چپ رہتا؟ اور پھر ان کے یہ ایسٹس کیسے بڑھے؟ یہ کہتے ہیں میں نے 2 پروفیشنز آپٹ کیے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ ایک کون سا پروفیشن؟ ایک وہ کہتے ہیں میں وکیل، 5 ہائی کورٹس ہیں، ایک شریعت کورٹ ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، کسی عدالت میں یہ پیش ہوں؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ پھر کہا کہ جی میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، ایک پلاٹ نہیں بیچا انہوں نے، کوئی چیز انہوں نے نہیں بیچی، سب چیزیں خریدی ہیں، کدھر سے پیسے آئے؟ آج ہم جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، آج ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں میں بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوں، کیبنٹ ممبرز بھی قانون سے بالاتر نہیں، ہم سب آنسریبل ہیں۔ اور میڈیا سے میری ریکویسٹ یہ کہ خدا کے لیے یہ میرا پاکستان ہے، اس ملک میں ہم نے جینا رہنا ہے۔ اس ملک میں وہ مافیاز جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جو ڈراتے ہیں، جو لوگوں کو خرید کرتے ہیں، ان کے خلاف عمران خان اور ہم کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، سب کچھ قربان ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ شہریار بھائی یہ بتائیے گا، شہریار بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی پریس کانفرنس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ آج کل ضمانتوں کا موسم ہے اور تمام بڑے چوروں کو ضمانت مل چکی ہے، کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا عدالتیں موسم کے مطابق چلتی ہیں اور فیصلہ دیتی ہیں؟ کس کے کہنے پر ضمانتیں دی ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، عدالتوں کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں۔ عدالتوں کی عزت جس معاشرے میں نہیں ہوتی وہ معاشرے کھوکھلے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے اور وہ علاج کے لیے گئے تھے، ابھی تک علاج نہیں کرا رہے،
वहां पे शॉपिंग कर रहे हैं। क्या कौम नहीं देख रही? क्या ये दुनिया नहीं देख रही? बाकी बात यह है कि एज पर लॉ, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे हम बिलीव करते हैं और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह इस पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। आप बहुत सारी चीजें मिक्स कर गए। आप नहीं समझते कि जितना हुकूमत आपकी दौरे हुकूमत में इस अदारों पे, अदलिया पे कीचड़ उछाला गया, इसके तमाम तर जिम्मेदारी इस हुकूमत पर आयद होती है? प्यारे भाई, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी पूरी टीम पहले दिन से, जब हम तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं और पिछले 12 साल से मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, हमने अदालतों का एहतराम दिल से किया। सर माजरत के साथ मैं अदारों की बात कर रहा हूं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो अदलिया हो, देखें कोई हसास अदारा हो, मैं अदारों की बात कर रहा हूं। इदारे हुकूमत में कीचड़ उछाला गया और अवाम में एक परसेप्शन जो है गलत की गई। हाँ, अवाम के पास जाते हैं तो अवाम से भी मीडिया की गालियां सुनते हैं, आपके पास आते हैं तो आपसे भी गालियां सुनते हैं। मीडिया कहाँ कहाँ के साथ? अल्लाह ना करे कि मीडिया को, मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और हम सबको अल्लाह के बाद आप मीडिया ने उठाया है। अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, कौन जानता था शहरियार अफरीदी को? कौन मुराद सईद और अली मोहम्मद खान को जानते थे, फरूख हबीब को? देखें, खुदा के लिए हर, जैसे सियासतदानों में, हर इदारे में ऐसे लोग होते हैं जो इदारों के लिए शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। मीडिया को हमने हमेशा वैल्यू की है, इदारों को वैल्यू की है। प्राइम मिनिस्टर का विजन ही है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, डीपोलिटिसाइज किया जाए और इस मुल्क की खूबसूरती और मुल्क का वकार तब बढ़ेगा, अक़वाम आलम में इस मुल्क को और कौमों को इज्जतें तब मिलती हैं जहां पे इदारे मजबूत हों। अदारों के हवाले से आप ये बताएं कि आपने, इसमें कोई शक नहीं कि हबीब बासी को भी जबान हुई थी, बाद में उनको कोर्ट में सलाह दे दी। आपने प्लेटर्स की बात की। प्लेटर्स तो आपके दौरे हुकूमत में आप सफाई वजीर के होते रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करने जा रहे हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी? आपके पास सबूत है, कोई चीज आप करेंगे? क्योंकि आप आपके मामले कुछ है कि डीजी एनएफ को यह कहना है कि इंडैक्टमेंट के बाद सबूत वगैरह दिए जाएंगे। अजीब से ये नहीं कि इंडैक्टमेंट के बाद सबूत देंगे। अगर आपके पास देखिए मेरी बात सुन, एक मिनट। एक टाइम पे जब आप सवाल करेंगे, मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वो निकाल लें। मेरी सेनेट में और नेशनल असेंबली में जिधर मेरी इस बारे में बात हुई है, मुझसे सवाल किया गया वीडियोस का, मैंने कहा हमारे पास वो फुटेजेस, वो 17 दिन में तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी गई। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि तमाम चीजें, मैंने कहा ये अदालत में प्रोसिक्यूशन का काम है। मैं बार बार, और इसको इशू बनाया गया, किधर है वीडियो? यहां तक कि डीजी एएनएफ ने कहा कि ये कोई फिल्म बन रही थी कि अभी इस तरह पोस्ट बनाओ, फिर इस तरह पोस्ट बनाओ। अगर ये वीडियो, अगर सारा कुछ वीडियो बनती और ये इस तरह हो रहा है तो कहते ये प्लांटेड है। खुदा के लिए ये काम मेरा और आपका नहीं है। हम क्यों जज बने, हम क्यों ज्यूरी बने? ये अदालतों का काम है। अदालत में केस पेश होगा, अदालत में ट्रायल। ये क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स हुई? तहकीकात करें। आपके जितने भी मीडिया, आपको अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, आप खैर का जरिया बन रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आप इन्वेस्टिगेट करें, डेप्थ में जाएं कि ये कौन सी ऐसी वजह है। जब इस्तीफों की बारी थी, जब तरीके से आप इस्तीफे देनी थी, तब आपने कहा कि आपका पेट खराब है। आपने कहा था कि मेरा पेट खराब है, मैं इस्तीफे देने आप स्पीकर चैम्बर में नहीं आएंगे। दूसरी मर्तबा जब आजम साहब का गरीब आदमी से मामला हुआ, बतौर वज़ीर दाखिला आप उस गरीब लोगों के घर जाने के बजाय आप आजम साहब के पास चले गए। अब तीसरी मर्तबा राना सनाउल्लाह के ऊपर जब आपने केस बनाया है और उनकी जमानत होगी है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, उसके ऊपर जमानत होना, मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, कुछ अंदाजा मुझे भी है कि एएनएफ के मुकदमात में जमानत नहीं होती। तो ये 3 मौकों के ऊपर एक इंतहाई क्रेडिबल शख्सियत इमरान खान के लिए आपने जो है वो एक एम्बैरेसमेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट की है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये पीडीआई के लोग भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुनो। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक मिनट। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब
नंबर 1 इंटीरियर की जिम्मेदारी, अभी नारकोटिक्स और सेफ्रॉन की जिम्मेदारी। खुदा के लिए इंसान, जैसे मैं कल नहीं था ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम जिसमें प्राइम मिनिस्टर और मैं गए थे, मैं कल नहीं था, मैं कैबिनेट मीटिंग में नहीं आया, एक परसेप्शन बना दी गई। उस दिन, जिस दिन स्पीकर चैम्बर में, उससे पहले मैंने, अली मोहम्मद खान ने, मुराद ने इन रिटन अपना इस्तीफा दे दिया था स्पीकर को लिख के टू द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। मैं उस दिन बीमार था और उसकी शुक्र मेरे रब का करम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि एक फोन कॉल पे हम उसको बुला लेते हैं। आपके सामने तीसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर साहब का अंधा एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे। अल्लाह ना करे कि मैं उन लोगों में हूं जो बाहर छोड़ के आए हैं। मैं एक मल्टीनेशनल हेड करता था। अगर मैं एम्बेरसमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी टीम को वैल्यू करते हैं और उनको पता है कि किस में कितना दमखम है, तो ये तो रब जानता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछें कि ये आपके लिए एम्बेरसमेंट है नहीं है, वो इसका जवाब दे दें। असल में जो एक चीज जो कह रहे हैं कि जी जमानत क्यों दी गई, केस कमजोर था क्या, ये अदालत का फैसला आएगा। 15 किलो हेरोइन, ये फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। जो हेरोइन या मुख्तलिफ मनशियात कितनी बारी तादाद में, फैसला आने दें। प्रोसिक्यूशन टीम अवेलेबल है, ENF एक प्रोफेशनल फोर्स है, उसकी पूरी टीम है। बाबर अवान साहब उस लीगल टीम को हेड कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड, हर चीज अदालत के अंदर होगी। खुदा के लिए इसको मीडिया ट्रायल ना बनाएं। देखिए, ये जो ड्रग्स थी ये 21 किलो थी, ये 15 किलो कैसे हुई? फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है पकड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए जी, वो पकड़ा गया या फरार हो? देखिए, मैंने बार बार कहा कि पहले बंदा जो हमने पकड़ा फैसलाबाद में पकड़ा, उससे आगे हमें लोग मिलते गए। ये तमाम गवाहान, तमाम सबूत, ट्रायल 17 दिन में बाकी सबूत दी, जो वो तमाम लोग हैं जो गवाहान हैं। जब ट्रायल शुरू होगा, मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, खुदा के लिए इसको अंडरस्टैंड करें। ये काम लीगल टीम का है। लीगल टीम ने आपको लीगल टेक्निकलिटीज और हर चीज पे बताना है। मिनिस्टर अगर खुद वहां का लॉयर भी बन जाए, उसकी लीगल टीम का हिस्सा बन जाए, तो मतलब इदारे में उसकी इंटरफेरेंस है। मेरा काम, प्राइम मिनिस्टर का काम, मिनिस्ट्री की और इदारों की को फैसिलिटेट करना है, उनको इज्जत देनी है, उनके लिए तमाम सहूलियात प्रोवाइड करनी है। बाकी काम इदारों का है। खुद देखिए देखिए जी, मैं एक बात बताऊं। देखिए मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये मेरी आंखों में आप देख लें, ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं अल्लाह के फजल से। सुप्रीम कोर्ट, देखिए फैसला आएगा, फैसला पढ़ेंगे, जितने लीगल ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट करेंगे। पहले कह चुका हूं, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मैं हनीफ अब्बासी साहब के केस के हवाले से भी बताता चलूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मीडिया ट्रायल हो रहा। सर आप मीडिया अगर जिस तरह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्पेशल कोर्ट भिजवा दें इस केस को। देखिए मेरी बात सुने, सोशल मीडिया पर आपका बयान चल रहा है, मैंने जान अल्लाह को देनी बिल्कुल देनी है। आपने किसको देनी है? नहीं, आपने किसको देनी है? आपने किसको जान देनी है? आपने किसको तो जब जान अल्लाह को देनी है। अच्छा देखिए जी, मेरी बात सुने। सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम बिलीव करते हैं। आजादी है, जो राय दे। मेरा काम है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी मिनिस्ट्री के अंडर है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अब मेरी जो लीगल टीम, बाबर अवान साहब नहीं, बाबर साहब है जो हमारी लीगल टीम को हेड कर रहे हैं। मैं आज आखिर में
آپ کو اتنا بتاتا چلوں. جی 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 پلیز جی جی کریں. نہیں میری بات سنیں. ایک منٹ ذرا میں آؤں گا نا, آپ ان کا تو سوال سنوں. ایک منٹ میری آپ سب, میں کہیں نہیں جا رہا جب تک آپ کے سوالات ختم نہیں ہوتے. میں یہیں پہ کھڑا ہوں, میں جاؤں گا نہیں کہیں پہ. اچھا اب آتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا 17 دن لیگل یہ ریکوائرمنٹ ہے, 17 دن کے اندر تمام ثبوت آپ نے پیش کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب ٹرائل شروع ہوگا, گواہان آئیں گے, تمام سسٹم چلے گا, تو ٹرائل کے بعد ہی ہوگا نا. یہ میں کہہ رہا ہوں. کیا ایک منٹ کیا کہا میں نے جی؟ نہیں ایک منٹ میں نے بزرگوں یہ کہا ہے کہ 17 دن کے اندر تمام ثبوت عدالت کو دے دیے گئے, عدالت میں وہ پڑے ہیں. ٹرائل جب شروع ہوگا وہ تمام گواہان جو بھی جرا سسٹم ہوگا, جو بھی طریقہ کار ہوگا, وہ ٹرائل کے بعد ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا ابھی آپ پوچھیں, ایک بزرگ کو پوچھیں. سمپل سا ہے کہ آپ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ اس کیس کے اندر کوئی بلڈر نہیں ہوا, کوئی نفناز نہیں ہے. دیکھیں جی, میں بارہا کہہ چکا ہوں اور میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہوں کہ لوگ گھبراتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پریشر میں آتے ہیں, کہتے ہیں کہ the more you suppress them the more their resistance power increases. جتنا پریشر آئے گا انشاءاللہ میں اس کو فیس کروں گا, کیونکہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ میری جو فورس ہے ANF وہ کریڈیبل ہے. ہمارے پاس تمام چیزیں میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھی, اور میں نے میڈیا کو بھی بتایا. خدا کے لیے بار بار اس چیز پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ بھاگنے والے نہیں ہیں, کسی لیول پر اس پہ سودے بازی نہیں ہوگی. شہریار بھائی یہ بتائیے گا کا موقف چلا ہے جیو پہ کہ جو منسٹر صاحب نے بیان دیا تھا کہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری اور اس کی نگرانی کی فوٹیج جو ہے ان کا وہ پرسنل وہ ان کا بیان ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا اسی کے ساتھ PTI کی رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ صاحبہ نے اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ رانا ثناءاللہ کے حوالے سے یہ فائل وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی گرفتاری کے لیے وزیر اعظم نواز شریف سے اجازت مانگی تھی تو انہوں نے نہیں دی تھی. کیا آپ کے سامنے کوئی ایسی فائل آپ کی نظروں سے گزری تھی؟ دیکھیں جی, میں جب انٹیریئر میں تھا یہ بات کہی گئی تھی, مجھے منسٹری آف انٹیریئر کے اس وقت کے بہت سارے افسران نے کہا وہ فائل مجھے نہیں ملی. دوسری بات آپ نے دوسرا کوشچن جو کیا ANF کا, دیکھیں میری بات سنیں. شہریار آفریدی جو آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, مجھے جو فیڈ بیک ملتی ہے اس کے بیس پہ بات کرتا ہوں. پلیز عدالت میں کیا ہو رہا ہے, یہ سنی سنائی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث مبارک ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھانا جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز. شہریار بھائی یہ کوشچن کیا فرق ہے؟ آپ نے پہلے ہم یہ سمجھے کہ آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, لیکن ویڈیو فوٹیج میں اگر میں نے کہیں ویڈیو کہا ہو, میری بات میں بتا رہا ہوں پہلے سن لیں. ویڈیو اور فوٹیجز میں فرق پہلے یہ بتا دوں کہ فوٹیجز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے, جیسے میں نے کہا 3 ہفتے تک ان کو رانا صاحب کو فالو کیا گیا, اور جو کہ ڈیفنس کاؤنسل نے بھی پیش کیا. خدا کے لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ تھوڑا سا تحقیق کر کے پوچھ لیں. ابھی آپ نے سوال کیا, میں نے اس کا جواب دے دیا. شہریار صاحب یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے, اور آپ کی پریس کانفرنس میں پریس ریلیز میں مینشن ہے کہ ضمانتوں کا موسم ہے اور بڑے چوروں کو ضمانتیں. میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں. سر اس کا جواب بتائیے گا, سر آنسر دیجیے گا. ایک منٹ بھائی, او بھائی ایک منٹ. سر جی یہ ضمانتوں کا موسم, میں اس کا جواب دے چکا ہوں پیارے بھائی. نہیں سر, یہ آپ کی پریس ریلیز سے کیا مطلب دے چکا ہوں میرے بھائی, آپ کر چکے ہیں سوال. نیکسٹ جی پلیز. آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں مینشن کیا کہ طاہر کاوڑ کی لاش کے حوالے کی, تو
تو آپ اس وقت وزارت داخلہ کا قلمدان آپ کے پاس تھا. یہ بات غور کرتے ہیں کہ لاجواب کیسے آئی اور کس کے حوالے کی پاکستان کے خلاف ہوئی, لیکن ابھی تک آپ نے یہ بھی کہا کہ جان اللہ کو دیں گے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پاکستان کے دارالخلافے سے, اسلام آباد سے طاہر داوڑ کو کیسے افغانستان شفٹ کیا گیا؟ کیا وزارت داخلہ کا قلمدان آپ کے پاس تھا؟ کیا آپ جواب دہ نہیں ہے؟ کیا آپ اس ناکامی پہ استعفے کے مستحق نہیں ہے؟ آپ نے استعفا نہیں کیا. کیا آپ قوم کے سامنے جھوٹ سچ نہیں بیان کر رہے کہ طاہر داوڑ کو کس نے افغانستان شفٹ کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہ تو میں انویسٹیگیٹو ایجنسی ہوں, نہ میں جج ہوں. خدا کے لیے پرائم منسٹر صاحب سے طاہر داوڑ شہید کی فیملی کو ملوایا, ان سے تمام بات کی, اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم بنی, ان کے مشورے سے بنی. یہ ان کا کام ہے. ہم دیکھیں پرائم منسٹر شہریار آفریدی منسٹر جج جوری نہیں ہے, ہم کسی کو سزائیں نہیں دے سکتے. تو آپ نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کا کیا؟ دیکھیں یہ میرا کام تو نہیں ہے. یہ دیکھیں یار بھائی, یہ میرا کام نہیں ہے. سر پہلے بھی آپ کے کام اگر ہوئے آپ غلط ثابت ہوتے ہیں تو کیا یہ آپ اس میں وہ کریں گے کہ آپ استعفا دیں گے؟ حوالے سے آپ دے رہے ہیں, ہم نے تو دوسرا نہیں دیا. دیکھیں میری بات سنو. میری ایک چیز میں کلیئر کر دوں پلیز, ایک منٹ مجھے آپ کی توجہ چاہیے پلیز. ہم وہ دو رتبوں کے لیے نہیں آئے, ہم انڈر دا ٹیبل ڈیلز کرنے نہیں آئے. ہم یہاں آئے ہیں ایک چیز کے لیے, آپ کے اور آپ کے آنے والی نسلوں اور اس ملک کی بہتری کے لیے. کیا آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ اتنے پریشرز میں مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں؟ اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. اور کون دیکھیں میری بات یار, ایک چیز لندن میں نواز شریف شاپنگ کر رہے ہیں, کوئی اس کی ویڈیو یا فوٹو کیا؟ میری بات سنیں. ان تمام مافیاز جس پر حکومت نے ہاتھ ڈالا, تمام مافیاز جن پر ہاتھ ڈالا, وہ یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ جھک جائیں گے, بھاگ جائیں گے. ہم دیکھیں, مجھے جس دن پتہ چلے گا میں سب کے سامنے ان کا نام لوں گا. تمام اور کس کیس میں ملی ہیں, کس کیس میں ملیں گی؟ لیکن اور کوشچن کریں پلیز. دیکھیں میری بات سنیں. سب جوڈس ہے. کل میڈیا کہہ رہی تھی کہ شہریار آفریدی کہاں ہے, کوئی کہہ رہا تھا نمبر بند ہے, کوئی کچھ تھا. آج اگر حکومت کا اور اس منسٹری کا ورژن آپ کو نہ آیا ہوتا, میں نے کسی حوالے سے کوئی عدالت کے بارے میں ایسی بات نہیں کی. میں نے کہا جی ہم فیصلے کا ویٹ کر رہے ہیں, فیصلہ آئے گا, آگے کا لائے عمل اختیار کریں گے. ساتھ میں نے یہ کہا کہ جو مس پرسپشن ہے کہ ابھی صرف بیل ہوئی ہے, کیس ختم نہیں ہوا, بری نہیں ہوئے, اور قوم کو یہ بتانا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہی ہیں جس کے بارے میں عابد شیر علی کے والد صاحب کیا کہتے تھے, ان کے بارے میں ماڈل ٹاؤن کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا. وہ جتنا عرصہ اقتدار میں رہے, فیصل آباد میں گیا ہوں, فیصل آباد سے آپ پوچھیں, فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھیں. اینڈ میں آپ سے یہ کہوں گا, دیکھیں پاکستان ہم سب کا ہے, پاکستان میں قانون سے بالاتر کوئی نہیں. میری جتنی بھی میری تنقید کرنی ہے, میرے بارے میں جتنا کچھ تحقیق کر رہے ہیں ضرور کریں, کیونکہ میں نے اپنے لیے پروفیشن آپٹ کیا ہے, اور ہم قانون سے بالاتر نہیں. یہی پرائم منسٹر کا ویژن ہے. خدا کے لیے, اس پاکستان کے لیے ہم نے عام پاکستانیوں کی بھی بات کرنی ہے. ہم نے انٹچیبلز ناخدا جو بنے بیٹھے ہیں, جو لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے خریدتے ہیں. التجا ہے, آپ فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہو, آپ کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے. آپ کی ایک قلم کے ایک جملے سے قوم کی تقدیر بدلتی ہے. آپ کے میڈیا کے ایک فوٹیج سے, ایک چیز سے قوم کو شعور ملتا ہے. خدا کے لیے میری آپ سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ, میں غلط ہوں, آئی نیڈ ٹو بی پینلائزڈ, لیکن ایک کیس عدالت میں ہے, ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے, اور ہم اس کے حوالے سے تمام سوالات کر رہے ہیں. آپ کو اختیار ہے, آپ کو آزادی ہے, اس کے حوالے سے تھینک یو سر. وقار سیٹھ کو پاس یہ کیس بھجوا دے, سیدھے لٹکا دے گا.